اس وبا سے گلوبل ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ پوری طرح ہٹ ہو گئی ہے۔ دنیا میں اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کی نوکریاں جانے کا خدشہ ہے۔ ابھی تک 6008 فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس وقت زیادہ جو ڈر ہے لوگوں کو، السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یعنی IATA کے مطابق اس وبا سے گلوبل ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ پوری طرح ہٹ ہو گئی ہے۔ IATA کے مطابق پوری دنیا کی سول ایویشن جو ہے یا ایویشن انڈسٹری، اس کو تقریباً $252 بلین کا نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی اب ایئر انڈسٹری کا ریونیو 2019 کے مقابلے میں 44% کم ہوگا اس سال۔ سنگاپور، ٹرکش، ایمریٹس یہ تقریباً بند پڑی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں 8500 ایئر کرافٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں IATA کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈسٹری کو تقریباً $200 بلین چاہیے ہوگا کہ وہ اس بحران کا مقابلہ کر سکے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی کچھ حکومتوں نے اپنی ایئر لائن انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی اس جانب توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے اپنی 8 بڑی کمپنیز کے لیے $60 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دینے کا اعلان کیا، لیکن ایویشن انڈسٹری سے وابستہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ناکافی ہے، انسفیشنٹ ہے۔ اس لیے دنیا میں بہت سی ایئر لائن کمپنیز اب یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ تو اگر اب آپ 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو شاپ فار ایئر لائنس۔ اینی وے، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابھی کم از کم مزید 3 مہینے لگ سکتے ہیں جب تک پوری دنیا میں یہ ٹریول بین جو ہے اس کو کمپلیٹلی ختم نہ کیا جائے، اور اس کے بعد کئی اور مہینے لگ سکتے ہیں کہ مسافروں کا یا پیسنجرز کا اعتماد بحال ہو اور وہ ٹورزم اور دوسرے مقاصد کے لیے دوبارہ سے سفر کرنا شروع کریں، کیونکہ ایک تو ابھی ختم ہوگا تو پھر لوگوں کی چوائسز ریسٹرکٹ ہو جائیں گی، پھر لوگ سوچیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے دنیا میں جن کو اس سال کی جبری چھٹیاں مل گئیں، جبری ان کو رخصت کر دیا گیا، اور بہت سے لوگ ہیں جو جاب لیس ہو گئے یا جن کی جابز میں ان کی پے کٹوتیاں ہوئی ہیں ان کی، یا پے کٹس ہوئے ہیں۔ تو ٹریول جو ہے وہ اٹھنے میں، جو ایک آپ ٹورسٹ ٹریول آپ کہہ لیں یا ٹورزم ریلیٹڈ ٹریول جو ہے، اس کو بھی ٹائم لگے گا۔ موجودہ صورتحال میں پوری دنیا میں اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کی نوکریاں جانے کا خدشہ ہے، اور بہت زیادہ۔ اور اس سلسلے میں دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن محمد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پیغام دیا کہ وہ جلد ایمریٹس کے لیے ایک بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کریں گے۔ 24 مارچ سے ابھی تک ایمریٹس نے کوئی اور کسی قسم کے بھی آپریشنز نہیں کیا، اور یہ مکمل طور پہ گراؤنڈڈ ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صرف 1 لاکھ کے قریب ملازمین ہیں، جس میں 21,000 کیبن کرو ہے اور 4,000 پائلٹس ہیں، اور اب ایمریٹس اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% سے 50% تک کٹوتی کا سوچ رہی ہے، جبکہ ٹم کلارک جو کہ ایمریٹس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی بیسک پے پر 100% کٹوتی کر لی ہے۔ ایمریٹس کے بارے اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ گلف کی یہ واحد کمپنی ہے جو 100% گورنمنٹ اینٹی ہے، شاید یہ بچ بھی جائے، لیکن آپ باقی ایئر لائن کمپنیز کا سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں ان کا بہت برا حال ہونا ہے، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹس بھی جو ہے وہ پیٹرو بیسڈ اکانومیز ہیں، اور جب پیٹرول اپنی آل ٹائم لوسٹ پرائس پہ ہے اور ان کو وہ ریونیوز نہیں مل رہے، ان کو شارٹ فال ہو رہی ہے، اور ان کے 100% بزنس اینٹیز جو ہیں ان میں سب میں شارٹ فال ہوگی، کیونکہ پیچھے سے کیش فلو جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ فل بیل آؤٹ پیکیجز جو ہے ایمریٹس کو، اتحاد کو، قطر کو، سعودیہ کو، گلف ایئر، ان لوگوں کو مل سکے۔ بہرحال اب ایئر کینیڈا جو ہے اس نے اپنے 15,000 ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اور جبکہ اہم عہدوں پہ براجمان زیادہ تنخواہ لینے والوں کو 2 مہینے کے لیے چھٹی پہ بھیجا جانے کا بھی پلان ہو رہا ہے، اور یہ وداؤٹ پے لیو ہوگی۔ ابھی تک 6008 فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اچھا، PIA کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہیں، لیکن مختلف بھی ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ اس وقت PIA کے آپریشنز کے اپنے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کے بہت سے منافع بخش روٹس تو بند ہیں۔ مارچ اور اپریل جو ہے وہ ایسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے PIA کے لیے ایک ہائی سیزن ہوتا ہے۔ اس بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد عید ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں،
اور بہت ٹریولنگ ہوتی ہے، پاکستانیز بہت جاتے بھی ہیں باہر بھی، اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں پاکستان، اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں تو جو عمرے کے لیے مصروف ترین دن ہوتے ہیں، بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور پی آئی اے کے لیے وہ بڑا انکم کا روٹ ہوتا ہے۔ رمضان، عید اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو حج کی فلائٹس ہیں وہ پی آئی اے کا ایک بہت بڑا ریونیو ارنر ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے شیڈول بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن اب اس وقت تو سب کچھ ٹھپ ہوا ہے۔ دنیا کی تمام ایئر لائن چیفز جو ہیں وہ اپنی اپنی حکومت سے بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کانٹس آسٹریلین ایئر لائن، اس نے $1 بلین کا مطالبہ کیا ہے۔ ایئر انڈیا $1.5 بلین کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ ورجن اٹلانٹک نے $7.4 بلین۔ پر میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے نا وہ ویلیو نہیں رکھتا۔ پی آئی اے شاید بیل آؤٹ پیکج کا مطالبہ نہ کرے۔ پی آئی اے کی مینجمنٹ جو ہے اس کی کوشش ہوئے گی کہ تنخواہیں اور ان کے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں وہ ان کو ملتے رہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں رف آپ کو ایسٹیمیٹ ایک بتا رہا ہوں کہ 5 ارب سے زیادہ یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس کو ڈالرز میں لیتے ہیں تو ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، یہ کوئی $70 بلین نہیں ہے، $100 بلین نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ دنیا کی باقی ایئر لائنز کی نسبت، کنٹری ٹو پاپولر بلیف، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بڑی اچھی پوزیشن میں ہے۔ اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر پی آئی اے کے جو لاسز ہیں ان کو ٹیک اوور کر لے گورنمنٹ، اگر ایک گورنمنٹ تھرڈ کمپنی بنا کے یا سیکنڈ کمپنی بنا کے ان لاسز کو اس میں ایبزارب کر لیتی ہے، اور پی آئی اے کے ایسیٹس جو ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں چاہے وہ روٹس ہیں، ان کے اگینسٹ پی آئی اے کو اگر ایک آپریٹنگ ایکسپنس مل جاتا ہے تو پی آئی اے کے پاس اس وقت جو آپشنز اویلیبل ہیں، کیونکہ لیزنگ کے لیے پوری دنیا میں ہزاروں جہاز اس وقت جو ہے نا وہ مہینے کے بعد سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے، اور بائرز مارکیٹ بن رہی ہے۔ یہ آپ کو جہاز جو ہے باقاعدہ آپ کی قیمت پہ ملیں گے، یعنی ان کی بیچنے والوں کی قیمت پہ نہیں ہوگی۔ فیول اپنی آل ٹائم لوئسٹ پرائس پہ آیا ہوا ہے، اور کم از کم 1.5 سے 2 سال لے گا اگر اس نے اٹھنا بھی ہے تو۔ پی آئی اے اگر چند آپریشنل روٹس، اچھے روٹس جو ماضی میں اس کے پاس رہے ہیں، اور چند اور روٹس اگر یہ ایڈ کر لیتی ہے اور پی آئی اے اور اسلام آباد کے ہب کو ڈیولپ کر لیتی ہے، تو اگلے 1 سال کے بعد پی آئی اے جو ہے بہت آئیڈیل پوزیشن میں ہوگی کہ اپنی لاسٹ گلوری جو ہے اس کو کسی حد تک وہ ریکور کر لے۔ جب سے ایئر مارشل ارشد نے پی آئی اے کو ٹیک اوور کیا تو پی آئی اے نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی کہ پی آئی اے نے اپنے آپریٹنگ ایکسپنسز جو ہیں ان کو میٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ پی آئی اے کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایک قسم کا میریکل ہے جو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پی آئی اے کی جو مینجمنٹ ہے وہ شاید اس کی آئیڈیل مینجمنٹ ہے، سوائے اس کے چیئرمین کے مجھے نہیں پتا ابھی وہ کہاں سے آئیں اور ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، وہ تو اب رہیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ پی آئی اے کے چیئرمین جو ہے ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے۔ اور اب اگر پی آئی اے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھوڑی تبدیلیاں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں یا کمرشل ایویشن کو سمجھتے ہیں، تو پی آئی اے جو ہے اس کا بہت اچھا فیوچر ہے۔ دوسرا، پی آئی اے کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج جو ہے کہ پی آئی اے کے پاس اپنے فیڈر روٹس ہیں اور اپنے ملک کے اندر، اور ایتھنک اس کی جو ٹریولنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو بہت شاذ و نادر ہی آپ کوئی اس میں فارنر دیکھیں گے، شاذ و نادر ہی کو نان پاکستانی آپ اس میں دیکھیں گے، اس کی جو مرضی وجہ ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا اپنا ایتھنک ٹریول جو ہے اور ٹریول لوڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ایک اندازے کے مطابق کہ ایمریٹس، اتحاد اور قطر نے پچھلے سال پاکستان سے مزید 50,000 سیٹس مانگی ہوئی تھیں کہ جو وہ لوڈ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو وہ 50,000 سیٹس کا اور لوڈ چاہیے۔ تو اس کا مطلب اتنی ٹریفک ہے یہاں سے، تو اگر پی آئی اے کے پلینس اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، پی آئی اے کے روٹس اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، اور پی آئی اے اگر جو ہے اس کو آپریشنل ایکسپنسز مل جاتے ہیں اگلے 2 سال کے لیے، اور اس کی مینجمنٹ کو ایک کنٹینیوشن مل جاتی ہے تاکہ جب سب کو پتہ ہونا کہ یہ مینجمنٹ نے رہنا ہے اور اس مینجمنٹ نے کہیں جانا نہیں ہے، تو پھر ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ 3 مہینے کا مہمان ہے، یا یہ ایک ریٹ کی مار ہے، یا ایک کیس کریں گے تو اس کو ہم
لاک کر دیں گے 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے، تو پوری کارکردگی جو ہے اس ادارے کی وہ جو ہے وہ کھٹیا میں پڑ جاتی ہے۔ سو اگر پی آئی اے کو کنٹینیوٹی آف مینجمنٹ کا یقین دہانی ہو، پی آئی اے کو کنٹینیوٹی آف فنڈز کی یقین دہانی ہو، اور پی آئی اے کے لائبلٹیز کو اگر ایبزارب کر لیا جائے کسی تھرڈ اینٹی میں، تو پی آئی اے اس وقت بڑی آئیڈیل پوزیشن میں ہے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد جب ٹریول بزنس دوبارہ شروع ہوتا ہے تو یہ اپنی پرانی آب و تاب پہ آئے گا۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے سارس کے بعد تھا کہ سارس اسپریڈ ہوا تھا تو پوری دنیا کا ایئر ٹریفک جو ہے وہ ہٹ ہونا شروع ہو گیا، تو اب بہت ہٹ ہوئی تھی اس وقت بھی، لیکن جیسے ہی اس کا خطرہ ختم ہوا تو لوگوں نے دوبارہ جو ہے وہ ایئر لائنز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت زیادہ جو ڈر ہے لوگوں کو ایئر لائن زیادہ وہ کروز شپس کا ہے اور وہ اوشن لائنرز کا ہے، اسپیشلی جو جاپان کے اندر ایک ہاربر پہ ایک شپ کے ساتھ پرنسس ڈیزی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد شپنگ کمپنیز جو ہیں ورلڈ اوور ان کو بھی بہت زیادہ لاسز کا سامنا ہے اور وہ بھی بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، تو وہ لوڈ بھی امید ہے کہ ایئر ٹریول میں واپس آئے گا۔ تو پی آئی اے اگر اپنے ہبس کریٹ کر لیتی ہے، ہب اس لیے کہ جب آپ کو میں ہب کا کانسیپٹ سمجھا دوں، میں بالکل لے مین ٹرم میں سمجھا رہا ہوں اس کو، پلیز اگر آپ کوئی ایویشن ایکسپرٹ ہے تو میرے ہنٹر نہ مارنا شروع کر دیجیے گا، کہ اگر آپ ایمریٹس میں جاتے ہیں یا اتحاد میں جاتے ہیں تو وہ ہر فلائٹ کو پہلے دبئی لے کے جاتے ہیں یا ابو دھابی لے کے جاتے ہیں، یا قطر والے جو ہیں وہ دوحہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے لنڈن کی یا فرانس کی یا جو فلائٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے اس کو 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد شیڈیول کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بامبے سے، دہلی سے، امرتسر سے، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، ڈھاکہ سے 11 فلائٹ جب ایک ساتھ لے کے آتی ہیں، وہ ان کو دبئی کے ایئرپورٹ پہ رکتی ہیں، تو ایئرپورٹ کی اکانومی چلتی ہے، ایئرپورٹ کا ڈیوٹی فری وغیرہ چلتا ہے سب کچھ، لیکن ہر فلائٹ کے اوپر 15 20 40 لوگ جو ہیں وہ لنڈن کے ٹریولرز ہوتے ہیں، اور جب ان کو وہاں پہ وہ بریک کرتے ہیں اور 3 گھنٹے کے گیپ سے دوبارہ وہ فلائٹ کو لوڈ کرتے ہیں، تو جب آپ دبئی سے لنڈن کی فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں، چاہے آپ 380 پہ بیٹھے ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز، لیکن اس کی ہر سیٹ فل ہوتی ہے، اس کی ہر سیٹ اس لیے فل ہوتی ہے کہ انہوں نے ہب کو کریٹ کیا ہوا۔ اگر ہر جگہ پہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ دے دیتے ہیں تو آپ کی ایئر لائن فل لوڈ لینے کے باوجود بھی لاس کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی سائنس ہوتی ہے کہ ایئر لائن چلانے کے لیے جہاز تو وہ اسینشل ہیں، لیکن اصل میں آپریشنز کی جو نو ہاؤ ہے اور آپریشنز کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے، جس میں انجینئرنگ آپریشنز ہیں، جس میں فلائٹ آپریشنز ہیں، جس میں ٹریننگ مینولز ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں تو یہ امید کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس وقت پی آئی اے میں اسپیشل انٹرسٹ لیں گے اور پی آئی اے کی مینجمنٹ کو اتنا اسٹرانگ کریں گے، ایگزسٹنگ مینجمنٹ کو، کہ وہ پی آئی اے کو دوبارہ سے اس آب و تاب پہ لے کے آ سکے جو ہم نے کبھی دیکھی ہوئی ہے۔ یو واچنگ مبشر لکمان یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو اٹ، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔